وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ کے نام سے اب سورہ نحل کے متعلق آغاز کریں گے۔ یہ 14واں پارہ ہے۔ مکی صورتیں جو ہیں تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک مکی صورتیں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے 3 صورتیں ہم نے جو پڑھی ہیں ان کا حجم ذرا کم تھا، 6 رکوع 7 رکوع۔ یہ صورت جو آ رہی ہے اس کے 16 رکوع ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور طویل مکی صورتوں میں سے ہے، 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا اصل مضمون ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ یہ شاہ ولی اللہ کی ایک اصطلاح ہے کہ قرآن مجید میں مضامین کی تقسیم 3-4 موضوعات کے حوالے سے انہوں نے کی ہے۔ ان میں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے متوجہ کرنا، یاد دہانی، اور اللہ کے شکر کی طرف انسانوں کو متوجہ کرنا۔ یہ شکر کا لفظ اور اللہ کی نعمتوں کا حوالہ آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں بہت کثرت سے۔ باقی جو مکی صورتوں کے اصل مضامین ہیں توحید، وہ تو یوں سمجھیے کہ پورے تانے بانے کا حصہ ہے۔ اسی طرح آخرت، وہ بھی بار بار، یہ آخرت کا موضوع تو وہ ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ نہ آیا ہو کسی نہ کسی ریفرنس سے۔ تو توحید، آخرت اور رسالت، یہ جو مستقل مضامین ہیں مکی صورتوں کے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ خاص بات کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اور پھر ان کے حوالے سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرنا کہ کس کی عطا ہے، کس کی خلاقی ہے، کس کی صنائی ہے، کس کی رزاقی ہے، تو کیوں نہیں اسی کی طرف رجوع کرتے اور اسی کو اپنا واحد رب تسلیم کرتے۔ یہ ہے خاص مضمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب عذاب قریب ہے یا تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو۔ فلا تستعجلوہ، تو اب اس کی جلدی مت کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے امر میں سے ایک روح کے ساتھ۔ یہ بالروح من امرہ، اپنے امر میں سے ایک روح کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اس سے مراد وحی ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں وحی لے کر، اس وحی کے لیے الفاظ ہیں بالروح من امرہ۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، چونکہ یہ انسان کی روح کے حوالے سے بھی اسی قسم کے الفاظ اگلی سورہ بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ وحی کو روح من امرہ کہا گیا، روح من امر اللہ۔ لفظ روح کا مسئلہ ایک بڑا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ سوال کا اور اس تذکرہ اور اس کا تھوڑا سا جواب اگلی صورت میں ملے گا، لیکن یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد وحی ہے، الروح من امرہ،
تو وہ نازل فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو اپنے امر میں سے ایک روح کے ساتھ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ فرشتے وہی لے کر اترتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہے، یعنی ہر دور میں رسول منتخب کیے ہیں، رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور وحی کا حاصل کیا ہے؟ تعلیمات کا۔ پیغمبروں کو حکم ہوتا ہے کہ خبردار کر دو انہیں کہ نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق سوائے میرے، لا الہ الا انا، یہ اللہ کا پیغام ہے، وہی ہے واحد بندگی کے لائق، فاتقون، بس میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، با مقصد ہے یہ تخلیق۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بت ہیں اور وہ ہستیاں ہیں جو اپنے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتی نفع یا نقصان کا، بالکل بے بس اور لاچار ہستیاں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، بوند سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا ہو گیا، اللہ کے ساتھ بحث کرتا ہے، اللہ کے معاملے میں بحث کرتا ہے، اللہ کی آیات میں جو ہے کج بحثیاں کرتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے چوپائے، یہ مویشی، فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ، ان میں ہے تمہارے لیے اون، دف کہتے ہیں اون یا بال جن سے یہ چیزیں بنتی ہیں، سویٹر وغیرہ، ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، ومنها تاکلون، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں مویشی کہ جن کو تم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے ایک عزت کا پہلو بھی ہے، شان بھی ہے، جب تم شام کو چلا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اب یہ چونکہ آپ تو شہر کے لوگ ہیں، لیکن دیہات کے لوگوں سے پوچھئے، اور جن کے پاس گائے بھینسیں ایک پورا غلہ ہوتا ہے، ان کے دل کی کلی کھل رہی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ غلہ جو ہے وہ جا رہا ہے چرنے کے لیے اور پھر واپس آ رہا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی جان سکتے ہیں، ہمیں نہیں اس کا اندازہ ہو سکتا۔ اور اس میں ایک شان بھی ہے کہ فلاں شخص کا غلہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور اس کے پاس جو جانور ہیں وہ خاص نسل کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کمپٹیشن کے بہت سے پہلو ہیں اس کے اندر۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور وہ بڑے بھاری بوجھ تمہارے لیے اٹھا کر چلتے ہیں ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچ سکو وہاں، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر بڑی جان مار کے، بڑی تکلیف کے ساتھ۔ انہی جانوروں پر جو ہے وہ اونٹ کو اور بیل کو استعمال کیا جاتا ہے، بڑے بڑے بھاری بوجھ جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، بڑے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، اور اگر تمہیں خود اٹھانے پڑے تو ظاہر بات ہے کہ جو تمہارا حال ہوگا، جس قدر تکلیف میں آؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے پہلے ہی رکوع سے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اس نے پیدا کیے ہیں گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ تاکہ ان پر تم سوار ہو جاؤ، سواری کرو، وزینہ، اور اس میں بھی تمہارے لیے زینت کا پہلو ہے، شان کا پہلو ہے، خاص طور پر گھوڑوں کے معاملے میں یہ ایک پریسٹیج کا ایشو ہوتا ہے، فلاں اچھی نسل کا گھوڑے پر سوار جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی کچھ شے سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ہے ان کے اندر یہ سارے پہلو موجود ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے وہ کچھ پیدا کیا وہ بھی جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی راستے سے کچھ کج راستے بھی ہیں جو نکلتے ہیں، وہ اصل میں سب کے سب گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سبھی کو ہدایت دے دیتا، سارے پکے سچے مسلمان ہو جاتے، کسی کو انکار کی جرت ہی نہ ہوتی، مجال ہی نہ ہوتی۔ لیکن یہ تو انسان کو بھیجا ہی اس دنیا میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔
هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر، وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی، یعنی بلندی سے بارش نازل کی ہے، اسی کے پانی کو تم پیتے ہو۔ یہ شراب کا لفظ اصل میں پینے کے لیے ہے، شراب کا عربی میں اصل میں پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، مشروب یا شراب۔ ہمارے ہاں وہ ایک جو بالکل انتہا درجے کی حرام شے ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی پانی سے وہ نباتات اگتی ہے کہ جس میں تمہارے مویشی چرتے ہیں۔ جب خشک سالی ہو جاتی ہے تو کسانوں پر کیا بیتتی ہے، کہاں سے کھلائیں جانوروں کو، اور جب بارش ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جانوروں کے لیے وافر ہے اللہ کی طرف سے غذا۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اسی کے ذریعے سے، پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس سے کیا اگتی ہیں، کھیتیاں اور زیتون اور کھجوریں اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے میوے، پھل اور میوے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ان نعمتوں میں اللہ کی نشانی ہے، اسی سے اللہ کا تعارف تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پھیلائی ہیں تمہارے لیے زمین میں رنگا رنگ کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، نصیحت اخذ کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے سمندر کو بھی، اس کو بھی مسخر کیا ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت، سی فوڈ۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کیا ویلیو ہے، یہ ایک کتنا بڑا ذخیرہ ہے، یہ جو سی فوڈ ہے اللہ کی طرف سے غذا کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ اس کی رحمت ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے نکالتے ہو وہ موتی اور مونگے جو تم پہنتے ہو زیور کے طور پہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ کشتیاں ہیں، جہاز ہیں جو بڑے بڑے پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں اسی میں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ جو کشتیاں ہیں یہ تجارت کا ذریعہ ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے تم دنیا کے اندر خوشحالی آتی ہے، اللہ کا فضل، یعنی معاش کا معاملہ جو ہے اس کو اللہ کے فضل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ یہ شکر کا لفظ بار بار آئے گا، اللہ کی نعمتوں پر شکر۔ اگر تمہیں ان کی قدر ہو، احساس ہو، تبھی شکر کرو گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم انسان سے زیادہ محروم کوئی شے نہیں ہے، ناشکرا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور رکھ دیے اس نے زمین میں بھاری بوجھ، لنگر ڈال دیے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے ایک طرف۔ یہاں پر وہ بات آ گئی کہ پہاڑوں کا رول یہ ہے کہ زمین کہیں اس کا بیلنس نہ بگڑ جائے، اس کے بیلنس کو اور اس کو سٹیبل رکھنے میں پہاڑوں کا ایک رول ہے، یہ میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں، یہ لنگر ہے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اس نے اسی زمین میں دریا بھی بنائے ہیں اور راستے رکھے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ معلوم کر سکو اور جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچ سکو۔ دریاؤں کے ذریعے بھی سفر ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو پہاڑیوں کے اندر دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان جو ویلی ہوتی ہے اس میں وہ بھی سفر کا ذریعہ ہوتا ہے کہ یہ ویلی جو ہے فلاں جگہ جا رہی ہے، یہ ویلی فلاں جگہ جا رہی ہے، اور اس سے جو تعین ہو جاتا ہے۔ تو یہ راستے بنائے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو اور تم اپنے سفر کے لیے اس سے سہولت حاصل کر سکو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور دوسری علامات بھی ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، صحرا میں بھی اور سمندری سفر میں بھی نیویگیشن کے حوالے سے اور رخ کو صحیح کرنے کے حوالے سے ستارے ہی ہیں کہ جن سے مدد دی جاتی تھی۔
افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جو پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ کہ جو کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ ان سب کا خالق کون ہے؟ اور تم کن کے پیچھے پڑے ہوئے؟ وہ بت جو خود بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی شے کو پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو، احاطہ کرنا چاہو، کبھی نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کا ذکر پھر آ گیا، اللہ کی نعمت کے حوالے سے ہی یہ مرکزی مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، اس کی طرف بار بار توجہ آئے گی۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، بتوں کو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو آج تک کچھ پیدا ہی نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں، انسان خود اپنے ہاتھ سے گھڑ کر اور بت بنا کر اس کو سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ تو بے جان ہیں، زندگی سے بالکل خالی تہی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے لوگ، کب آئے گا وہ وقت، یہ تو بالکل علم سے بے بہرہ ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو بندگی کے لائق ہے اس پوری کائنات میں ایک ذات، وہ وہی الہ واحد ہے، معبود واحد۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں کرنا چاہتے، آخرت کے ذکر سے جو ہے گریزاں رہتے ہیں۔ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں۔ وہم مستکبرون، یعنی وہ اللہ پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ اللہ پر ایمان لائیں گے تو پھر آخرت پر بھی ایمان لانا پڑے گا، آخرت پر ایمان لائیں گے تو اپنی عیاشیوں کو کم کرنا پڑے گا، حرام خوریوں کو کم کرنا پڑے گا، تو ایک ہی دفعہ جو ہے انکار کر دیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ محبوب نہیں رکھتا ان لوگوں کو کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، تو یہ جو مستکبرین ہیں، مغرور لوگ ہیں، گھمنڈ کرنے والے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ اگلوں کے کہانی ہیں، قصے ہیں، فسانے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، پورے بوجھ قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے انہیں کہ جن کو انہوں نے بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی بنیاد کے، اپنے عوام کو جو گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کے بوجھوں میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے جو لیڈرز ہیں۔ الا ساء ما یزرون، سن لو کہ وہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو انہیں اٹھانا پڑے گا۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کرتے رہے ہیں، تدبیریں کرتے رہے ہیں، دھوکہ دیتے رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، پچھلی قوموں نے بھی یہ کام کیے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ پہنچا ان پر بنیادوں سے، یعنی اللہ نے ان کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، ان کی جو سازش تھی اس کو سرے سے ہی ناکام بنا دیا۔ وہ جو پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ بیل بنڈے نہیں چڑھنے دی، اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا بنیادوں تک اور جڑ سے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو گر پڑی ان پر چھت اوپر سے، جو وہ تعمیر کرتے تھے سازشوں کی عمارتیں، اللہ تعالیٰ انہیں گرا دیتا تھا اور ڈھہ جاتی تھی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو احساس تک نہیں تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، اب اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک
جن کی حمایت میں تم لڑا کرتے تھے اور میرے رسولوں کو جو ہے تنگ کیا کرتے تھے اور ان پر پرسیکیوٹ کیا کرتے تھے، کدھر ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا تھا، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، بے شک آج کے دن کی رسوائی اور بدبختی انہی کافروں کے لیے ہے، اور وہ سب یہ سارا وبال آج ان پر آئے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں، تو یہ اپنے حق میں برا کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط راستے پر ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اور فرشتے جو ہے اب جان نکالنے آ گئے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، جب بالکل موت کو سر پہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سپر ڈال دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، مخالفت چھوڑ کر فوراً کہیں گے ہم ایمان لائے، اطاعت ظاہر کریں گے، ہم تو اللہ کی ہی کے بندے ہیں۔ ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے رہے، اپنی صفائی میں ساتھ ہی وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور اس وقت کا ایمان لانا جب فرشتے پہنچ گئے ہیں اور موت کے واضح آثار شروع ہو گئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور رہو گے اب اسی میں ہمیشہ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبرین کا، جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت کچھ سمجھتے تھے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کہ کیا شے نازل کی ہے تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے، اس قرآن سے بڑھ کر تو بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی، یعنی حسن عمل کا مظاہرہ کیا، نیکیاں کی ہیں، نیکوں کا رستہ اختیار کیا ہے اس دنیا میں، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی عمدہ ہے ان کے لیے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب ہے وہ گھر متقین کا۔ پھر نوٹ کیجئے وہ گھر کس کے لیے ہے؟ متقین۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، جنت اصل میں متقین کے لیے۔ جنات عدن يدخلونها، وہ باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، انہیں ملے گا وہاں وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے کہ ان کو، متقین کو، خدا خوفی رکھنے والے، جنہیں احساس تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، لہذا گناہ سے بچو، منکرات سے بچو، حرام سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، یہ طرز عمل، یہ ہے متقین کا رستہ۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں، طیبین، اور وہ جانیں جو ہیں بڑی پاکیزہ ستھری ہیں، عمدہ، یقولون سلام علیکم، یعنی پاک صاف ہیں، شرک اور معصیت کی آلائش سے پاک جانے ہیں، اور فرشتے انہیں سلام پیش کرتے ہیں، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یعنی موت کے وقت بھی بشارت دے دی جاتی ہے اہل ایمان کو، خوشخبری سنا دی جاتی ہے، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، بہشت کے اندر، اور یہ بدلہ ہے جو تم نے عمل دنیا میں کیے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، تو کیا اب یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہ کافر کہ ان پر آ جائیں فرشتے ہی، فرشتوں کا نزول ہو جائے اور فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آ جائیں، اس کے منتظر ہیں؟ او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا کوئی حکم آ جائے، عذاب ہی لے کر آ جائیں فرشتے، کس کے منتظر ہیں؟ بات کھل نہیں گئی، حقیقت واضح نہیں ہو گئی۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کا معاملہ کرتے رہے ہیں وہ بھی جو ان سے پہلے تھے، پچھلی قوموں کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ تو اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں، سارا نقصان اپنا ہی کرتے رہے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، بس ان کے کیے کی سزائیں انہیں پہنچ کر رہیں۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون،
اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء۔ اب یہ ایک کج بحثی کی ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے شیطان بھی پٹی پڑھاتا ہے، اور جس نے حق بات کو نہیں ماننا وہ کس طرح سے کج بحثی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دلائل، الٹے سیدھے دلائل، الٹی منطق کا ایک غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، وقال الذين اشركوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ پوجتے اس کے سوا کسی اور کو۔ جب سب اختیار اللہ کے پاس ہے تو وہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، شرک نہ کرتے۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہم اس کی اجازت کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دے دیتے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں وہ بھی جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اسی طرح کج بحثی کرتے رہے ہیں۔ فهل على الرسل الا البلاغ المبين، تو سن لو بات تم تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، باقی اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں بھیجے ہیں رسول، ان اعبدوا اللہ، جو یہ دعوت دیتے تھے کہ بندگی کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، شیطان سے جو ہے دور رہو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی وہ ایمان لے آئے، اور کچھ وہ تھے کہ جن پر ثابت ہو کر رہی، مسلط ہو کر رہی گمراہی، جو مان کے نہیں دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی پھر مہر کر دی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو چلو پھرو زمین میں، دیکھو، سفر کرو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تاریخ سے ہی کوئی سبق سیکھو، اور یہ سب قومیں، ان کے تمہیں کھنڈرات کا معلوم ہے اور تمہیں خوب پتہ ہے کہ ان پر کیا بیتی تھی اور تم وہاں سے گزرتے ہو۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ ان کے ہدایت کے حریص ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ ہدایت لے ہی آئیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اللہ نے مہر ثبت کر دی، یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے دلوں نے گواہی دی ہے، لیکن تعصب کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، کوئی چودراہٹ کی وجہ سے، کوئی اپنی عیاشیوں کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اب وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ان پر آخری مہر لگ چکی ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہ سورہ نحل بھی جو ہے مکی دور کے آخری حصے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑے شد و مت سے، لا يبعث اللہ من يموت، اللہ نہیں اٹھائے گا کسی کو بھی جو مر جائے۔ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آخرت واخرت کوئی نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدًا علیہ حقا، یہ تو وعدہ ہے اس کے ذمے ہے اور بہت سچا وعدہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، وہ انہیں اٹھائے گا تاکہ ان پر واضح کر دے وہ سب باتیں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ یہ سب 14 طبق ان کے روشن ہو جائیں گے جب وہاں پہنچیں گے، اور ہر چیز منکشف ہو جائے گی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ یہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، غلط بیانی کرتے رہے ہیں، غلط استدلال کرتے رہے ہیں۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا کسی چیز کو یہ کہنا کہ جب ہم اس کا ارادہ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں، ان نقول له کن، ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ دیکھیے ہجرت کا معاملہ بھی آ رہا ہے، مکی صورت ہے، ہجرت کا آغاز ہو چکا ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہے۔
لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ ہوا، مدینہ پہنچے، اللہ نے کیسے اسباب فراہم کیے، مواخات کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب وہاں پر جو ہے وہ گویا کہ اکوموڈیٹ ہو گئے بڑے رسپیکٹیبل انداز سے اور بڑی عمدگی کے ساتھ۔ اب یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ لَنُبَوِّيَنَّهُمْ، ہم انہیں ٹھکانہ عطا کریں گے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا اجر ہے ان کی ان نیکیوں کا، ان کی ان قربانیوں کا، وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ بھی سمجھتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ جو بڑے اجر والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے صبر و ثبات کی روش اختیار کی، ثابت قدم رہے اور اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں۔ ہجرت کا مطلب کیا تھا؟ پورے طور پر اللہ پر توکل، کچھ پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہوں گے، کوئی ٹھکانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، معاش کا کیا انتظام ہوگا، کوئی کھانے کو بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی پہلے سے جو ہے وہ اپنا انتظام کر کے نہیں آئے۔ ہجرت تو یہاں سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوتی ہے، کراچی سے لاہور کافی ہجرت ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ ہجرت کرتے ہیں پہلے جا کے کتنی مرتبہ تسلی کر کے اور اپنے سارا انتظام کر کے پھر جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کیا تھی؟ بالکل توکلاً علی اللہ، کچھ نہیں پتا، ایک گھونٹ پانی بھی ملے گا کہ نہیں راستے میں۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور اپنے رب ہی پر توکل کیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی نہیں بھیجا کسی کو رسول بنا کر مگر وہ سب کے سب مرد تھے۔ نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھو ان لوگوں سے کہ جو اہل ذکر ہیں، جو اہل علم ہیں، جن پر پہلے کتاب آ چکی ہے، ان کنتم تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، یعنی اہل کتاب سے بھی پوچھ کر دیکھو، وہ بھی توثیق کریں گے اور بہت سے حقائق کی تمہیں جو ہے وہ افرمیشن دیں گے یہاں سے۔ بالبینات والزبر، اور ہم نے بھیجا تھا انہیں، رسولوں کو بھیجا تھا بینات کے ساتھ، واضح تعلیمات اور نشانیوں کے ساتھ، اور صحیفوں کے ساتھ، آسمانی کتاب کے ساتھ۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی یہ ذکر، یہ قرآن، یہ وحی ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، ان الفاظ کو خاص طور پہ نوٹ کیجیے گا۔ یہ وحی جو ہم نازل کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کھول کر بیان کریں ان کے سامنے جو چیز بھی نازل کی گئی ہے۔ اس قرآن کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی تبیین، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ چنانچہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑی گئی اور وہ آپ نے بتائی، اور آج ساری امت ان پر عمل کر رہی ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں بہت جگہ ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت کے اندر کیا کیا ارکان ہیں، یہ تو کوئی ترتیب تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی قرآن مجید میں، یہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، اور آپ عملی نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ اسوہ کاملہ یہ ہے، قرآن یہ ہے، اور مجسم قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اس قرآن میں جو کچھ کہا گیا اس کی عملی تفسیر، عملی تعبیر دیکھنی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا عمل ہے۔ اب لوگ اب اس کو جدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، نہیں قرآن سنت اور حدیث کو رکھو الگ، وہ نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، اور اس کے 100 بہانے کہ ان اوتھینٹک ہے۔ تو پھر قرآن کیسے اوتھینٹک ہے، اس کی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ وہی لوگ جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انہوں نے اس کی بھی حفاظت کی ہے، اور وہ سارے معاملہ جو ہے اللہ، اور سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ جس اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ نے اس قرآن کی وضاحت کرنی ہے، تفصیل کرنی ہے، تشریح آپ کے ذمے ہے، تو اس کی تشریحات کو محفوظ بھی اسی نے رکھا ہے جس نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اس کا انتظام کیا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت جس کو لوگ بہت نظر انداز کرتے ہیں، اور آج کل کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت نہ دینا اور سمجھنا کہ بس یہ قرآن جو ہے اسی کے اندر ہم خود غور و فکر کر کے اور کل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔
دیکھنے میں یہ بظاہر اچھی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک اعتبار سے جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کا انکار۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر، یہ قرآن جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھول کر بیان کریں گے، وضاحت کریں گے جو کچھ ہم نازل کیا ہے آپ کی طرف، ان کی طرف۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور اس کے بعد عمل کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھسا دے زمین میں۔ اگر پچھلی قوموں کو پر یہ عذاب آیا تو ان پر نہیں آ سکتا۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یا آ جائے ان پر عذاب وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو، شعور تک نہ ہو۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ، یا ان کو آ پکڑے عذاب چلتے پھرتے ہی، ہر طرح سے جو ہے عذاب آئے ہیں اور اللہ قادر ہے۔ فما ہم بمعجزین، تو وہ اس کے قابو سے باہر نکل نہیں سکیں گے، کوئی بھاگ نہیں سکے گا پھر۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرے، انہیں پکڑے تنبیہات کے بعد، وارننگ دینے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ رؤوف ہے، بہت ہی شفیق ہے، رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ چنانچہ وہ اکثر وارن کر دیتا ہے پہلے اور پورا پورا موقع دیتا ہے، اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے سائے ان کے داہنی طرف اور بائیں طرف جو ہیں وہ ڈھلتے ہیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے۔ صبح و شام جو ہے، صبح کے وقت سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف جائے گا، اور صبح کے وقت سایہ ہوگا بھی لمبا، گویا آپ کا پورا وجود جو ہے وہ، یا آپ کا سایہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہے، اور غروب آفتاب سے قبل سایہ جو ہے اب وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے، یہ ایک علامت ہے اس کی۔ سجدا للہ وہم داخرون، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ کہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ کہ جو زمین میں ہے۔ من دابۃ والملائکہ، اس میں تمام جاندار شامل ہیں اور فرشتے شامل ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ فرشتے جو ہیں اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود تکبر نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے کہ ان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے آگے جھکے رہیں، یہی اصل عزت ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، کیونکہ مجوسیوں کا جو تصور خدا تھا وہ اس میں جو دو ہیں معبود، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا، اہرمن اور یزدان۔ تو چنانچہ اس کی تردید ہو رہی ہے، انما هو الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی ہے معبود واحد۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے، اسی کے نظام کی پابندی، یہاں پر دین ہے، اسی کے نظام کی پابندی ہے جو لازم ہے سب پر۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا کچھ اور لوگوں سے اور ہستیوں سے جو ہے خوف کھاتے ہو، ان کا تقوی رکھتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، پھر نعمت کا ذکر آ گیا، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔
بالآخر تو جاتے ہو اسی کی طرف رجوع کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جب اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم ہی میں سے ایک فریق وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ یہ تو فلاں کی نظر کرم ہوئی ہے، فلاں بت کا جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں اور اس کا کرم ہوا ہے، اور فلاں جو ہے وہ قبر والے کی جو ہے وہ فیض ہوا ہے، اس سے یہ سارا کچھ حاصل ہوا ہے، اب اوروں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی چیزوں میں، وتمتعوا، تو چند روزہ زندگی کے مزے لے لیں، فسوف تعلمون، بہت جلدی حقیقت ان پر کھل جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جن کا یہ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ جو ان کی وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے حصے لگا لیتے ہیں ان کے لیے کہ جن کو بارے میں ان کو علم نہیں ہے، اپنے شریکوں کا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں اپنے مویشیوں میں، اور جو کھیت کی پیداوار ہے، یہ اس سے پہلے مضمون سورہ انعام میں آ چکا ہے، کہ ان کا حصہ جو ہے وہ مخصوص کر لیتے تھے کہ یہ اب وہ فلاں بدھ کے نام کا ہے اور یہ فلاں کا ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم اللہ کی کہ تم سے پوچھ گچھ ہو کر رہے گی جو افطرا بازی تم کرتے ہو کہ فلاں بھی شریک ہے اور فلاں بھی شریک ہے، سب کچھ دینے والا تمہیں صرف ایک اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ اللہ کے لیے انہوں نے ٹھہرا رکھی ہیں بیٹیاں، اللہ کو الاٹ کی ہوئی ہیں بیٹیاں، خود بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں، وہ تو بیٹے چاہتے ہیں، بیٹیوں کو تو برداشت نہیں کرتے، اور اللہ کو الاٹ بھی کی ہیں تو بیٹیاں کی ہیں، یہ قرآن مجید ان پر طنز بھی کرتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، پریشانی اور غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں اس غم کو پی رہا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خبر کے عار سے جو اس کو دی گئی ہے۔ خوشخبری دی گئی ہے لیکن اس کے اندر جو اس کے برائی کا پہلو ہے، عار جس کو وہ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چھپتا پھر رہا ہے۔ یہ اصل میں ایک غیرت کا ایک تصور ان کے ہاں تھا جو بالکل غلط، فالس کانسیپٹ کہنا چاہیے، غلط تصور غیرت کا۔ بیٹی ہوگی، بیٹی جو ہے وہ کہیں بیاہ دی جائے گی، کسی اور کے گھر میں جائے گی، کسی اور کے پاس رہے گی۔ اب یہ تو سارا نظام بنایا ہوا اللہ کا ہے، اب اس میں وہ غیرت کے تصورات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے آپ یہاں تک لے جائیں۔ تو بیٹی کو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہمارا بیٹی ہونا، داماد ہوگا کوئی، یہ ساری تصورات ان کے یہ سوڈو کانسیپٹس تھے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو رہنے دوں، باقی رکھوں اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ، ذلت قبول کرتے ہوئے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا یہ کہ میں اس کو دبا دوں مٹی کے اندر۔ اور یہ عام تھا ان میں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، قبر کھود کے اور زندہ اس کے اندر دفن کر دینا، اتنا بڑا ظلم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سن لو یہ بہت ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں، بہت بری سوچ ہے ان کی جس کا اظہار ہوتا ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کی بڑی بری مثال ہے، ان کے بہت برے اوصاف ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کی شان سب سے بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ پکڑنے لگے لوگوں کو ان کے ظلم پر، ان کے گناہوں پر، بے انصافی پر، یعنی فوراً ہی پکڑنے لگے، کسی شخص نے گناہ کیا اور فوراً گرفت آ گئی، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑے گا وہ زمین پر ایک بھی جاندار چلتا ہوا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ تو انہیں مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔
یہ اس کی رحمت بھی ہے اور اس کا جو ہے حلم بھی ہے کہ اس کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہو، بے انصافی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، پھر بھی جو ہے برداشت کر رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کی وہ اجل پہنچ جائے گی وقت معین تو نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک ساعت، ایک پل، اور نہ ایک پل آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز کہ جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہ بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بڑا اچھا انجام ہے۔ اگر ان سے کہا جائے، کہتے ہیں وہ تو قیامت ہے ہی نہیں، اگر ہوگی بھی تو ہمیں وہاں اور بڑھ کر ملے گا۔ لا جرم ان لهم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے ہے جہنم کی آگ۔ وانہم مفرطون، اور وہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے اللہ کی کہ ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی بہت سے امتوں میں رسول بھیجے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو ان قوموں کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے، یعنی قوموں نے مخالفت کی اور اس مخالفت کو جو ہے وہ شیطان نے اس کو سپورٹ کیا اور ان کی غلط اعمال کو مزین کر کے دکھایا۔ فہو ولیہم اليوم، تو آج وہ ان کا ساتھی ہے، ان کا رفیق ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور سب کے لیے ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے کہ آپ کھول کر سنائیں، واضح کریں وہ چیزیں جن میں یہ اختلاف کرتے رہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے اب آپ نے وضاحت کرنی ہے، آپ نے جو ہے ان کو بیان کرنا ہے، ان کے اختلافات کو رفع کرنا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے بلندی سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور بارش کے اس پانی کے ذریعے اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، فصلیں لہلہانے لگیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں ہے نشانی، یہ نعمتیں ہیں اور ان کی نشانیاں ہیں اللہ کی، کن کے لیے؟ وہ لوگ کہ جو سننے کے لیے کچھ تیار ہیں، جو سنجیدہ ہیں بات کو سننے میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔